اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا، اور مت کہو، لما تصفو السنتکم الکذب۔ لما ہو گیا اس کو، اس کے لیے، مت کہو اس چیز کو جو، تصفو، تصفو جو ہے یہ مؤنث واحد کا صیغہ ہے، آگے السنتکم آ رہا ہے، اس کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کو جو بیان کرتی ہیں، یعنی وصفہ یصفو، کسی کی صرف بیان کرنا۔ پھر اس میں عام طور پہ یہ مفہوم آ جاتا ہے کہ ایسی صرف بیان کرنا جو ہو ہی نہ بے شک، تب بھی بیان کر دینا، تو پھر جھوٹ بیان کرنے کے لیے بھی یہ آتی ہے، اور جو بیان کیا جا رہا ہے جھوٹ وہ آگے آ رہا ہے۔ تو لما تصف الکذب بیسیکلی ہے جو بیان کرتی ہیں جھوٹ۔ کون بیان کرتی ہیں؟ السنتکم، یہ اس کا فائل ہے، تمہاری زبانیں، یعنی اپنی زبانوں سے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ مت کہو۔ کیا مت کہو؟ ہذا حلال و ہذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ بات مت کرو۔ لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ جھوٹ باندھو اللہ پر، تاکہ گھڑو اللہ کے اوپر جھوٹ۔ اوورال مفہوم یہ بنے گا کہ اپنی زبانوں سے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر ایسی بات کر کے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا صرف اور صرف کائنات کے پروردگار کا استحقاق ہے، اس کے سوا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ خنزیر حرام ہے تو حرام ہے، اب اس کو کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایکچولی کوئی ثابت کر بھی نہیں سکتا۔ میں نے ایک دفعہ اٹلی میں، ہمارا ایک ایجنٹ ہوتا تھا، تو وہ جو تھا، تو پرانی بات ہے، میں اس وقت جاب کرتا تھا، تو بوڑھا سا تھا، تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ پوک کو حرام کیوں کیا گیا؟ میں نے کہا ہاں، اس لیے کہ وہ کھانے سے تو صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کا تو گوشت بہت برا ہوتا ہے، بہت گندا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا خیال ہے یہ تم 1 ارب مسلمان ہو، تم سب کی صحت بہت اچھی ہے، اور جو چائنا میں 1 ارب لوگ رہتے ہیں ان کی صحت بہت خراب ہے، تم اس خیال میں ہو۔ تو جو بھی کو میرے ذہن میں وجہ سمجھ آ رہی تھی، اور اس کے بعد بھی میں نے غور کیا، جو بھی کو وجہ سمجھ آتی ہے وہ کسی نہ کسی اور جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، اور وہ کوئی، یہ تو اس وجہ کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ چیز اچھی نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، صریحاً حرام ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، وہ صریحاً حرام اللہ کی ذات ہی بتائے گی کہ یہ حرام ہے۔ اس کا خیر پرسپیکٹو یہ تھا، جو انٹرسٹنگ پرسپیکٹو تھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے حرام کیا ہے کہ یہ اللہ کی آزمائش کا پارٹ ہے۔ پوک جو ہے ان جانوروں میں سے ہے جو گندگی کھا کے بھی گرو کر جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ہمیشہ سے ہی، اور دنیا میں ہر جگہ گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو سرد علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جانور بھیج دیا کہ میں نے منع کر دیا یہ نہیں کھانا۔ اب ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں اور حکمتیں پتہ لگتی ہیں کہ ہاں اس کے گوشت میں برائیاں ہیں، وہ گندا جانور ہے، غلیظ جانور ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر وہ صرف ہمیں ایک انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ دیتی ہیں، ان سے ہم یہ پروو نہیں کر سکتے کہ وہ حرام کیوں ہے۔ پروف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ٹھہرا دیا، اور اللہ نے اس کو یہودیوں پہ بھی حرام ٹھہرایا تھا، عیسائیوں پہ بھی حرام ٹھہرایا تھا، اور ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہودی تو خیر، جنرل جو یہودی ہیں وہ پوک نہیں کھاتے، آج بھی نہیں کھاتے زیادہ تر یہودی، حالانکہ بہت ساری چیزوں میں انہوں نے بہت ہیلے بہانے کر لیے۔ تو یہ استحقاق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد یہ استحقاق صرف ایک ہستی کو حاصل ہے، اور اس کے حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، تو وہ ہستی ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیان فرما دیں اور ہمیں یقین ہو کہ یہ بات حضور سے ہمیں درست پہنچی ہے، تو وہ جس چیز کو حرام کہیں گے ہم بھی کہیں گے حرام۔
اگر حضور نے فرمایا کہ پالتو گدا کھانا حرام ہے تو ہم بھی کہیں گے حرام. اگر انہوں نے جنگلی گدے کو حرام نہیں قرار دیا تو ہم بھی حرام نہیں قرار دیں گے. یہ استحقاق صرف اللہ کے رسول کے پاس ہے. اس کے بعد جو لوگ حرام یا حلال بتاتے ہیں وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن میں یہ پڑھا اور ہمیں یہ سمجھ آئی کہ یہ حرام ہے. کچھ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ بالکل کلیئر ہے، جیسے خنزیر ہے، قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے، بات ختم. کچھ چیزوں میں انڈرسٹینڈنگ میں کنفیوژن ہو سکتی ہے، جیسے گھوڑا ہے، تو اس میں وہ اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ بتائیں گے. وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ہم نے کہا ہے اس لیے حرام ہے. یہ استحقاق صرف اللہ کے پاس ہے، اور کیونکہ اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے کا واسطہ ہمارے پاس اللہ کے پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ استحقاق نہیں ہے کہ ہم نے کہا یہ حرام ہے تو اب یہ حرام ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ سرین حرام ہے اور سود ہے، تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. جب میں یہ کہہ دوں تو آگے سے کوئی پوچھے کہ کیوں، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ میں نے کہا ہے، کیونکہ میرا ٹیسٹ یہ بتاتا ہے، کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں. مجھے اس کے آرگومنٹس دینے پڑیں گے اور سامنے والے کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ آرگومنٹ میں نے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، اپنا دماغ استعمال کر کے. اگر مفتی صاحب کہہ دیں کہ جی اسلامک بینکنگ بالکل جائز ہے، ہم نے چیک کر لیا، آپ بے فکر ہو کے استعمال کریں، یا بس ہم نے کہہ دیا تو آپ استعمال کر لیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. ہر انسان نے اپنے عمل کا فیصلہ خود کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. اور یہ کوئی بے شمار چیزیں نہیں ہوتی کہ صبح سے شام تک آپ پڑھنے میں لگے رہیں گے. یہ زندگی میں انسان کو سمجھنے کے لیے چند چیزوں پہ غور کرنا پڑتا ہے. ورنہ ادروائز اگر آپ مثال کے طور پر حنفیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، حنفی فقہ کو فالو کریں ان جنرل، دیٹ از ناٹ اے پرابلم. آسانی کے لیے آپ کرتے نہیں، لیکن جہاں آپ کو یہ بتایا جائے کہ نہیں، یہ چیز اگرچہ فقہ کہہ رہی ہے مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ ایرر ہے، یہ کمزوری ہے، تو اس کے اوپر اگر وہ امپورٹنٹ چیز ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فروئی ہوتی ہیں، کہ آپ نے ہاتھ اونچے باندھ لیے، نیچے باندھ لیے، کہاں تک ہاتھ پہنچے، انگلیاں کہاں پہ رکھنی ہیں. وہ کسی نے کہا جی یوں ہاتھ باندھ لو، کسی نے کہا یوں باندھ لو. وہ فروئی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے حضور باادب کھڑے ہو جاؤ، قوموا للہ قانتین، فرما بردار بن کے باادب ہو کے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ. اصل یہ ہے مقصود. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی، کبھی ہاتھ باندھ کر بھی پڑھی، دونوں طرح سے پڑھی. لوگوں نے جس صحابی نے جس کو دیکھا اس کو رپورٹ کر دیا. جو لوگ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں اور جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، سب کے پاس اس کے لیے اپنے ریفرنس، اپنی احادیث ہے، اپنی فقہ کی لاجک ہے، وچ از فائن. مگر وہ ہے فروئی مسائل. جہاں آ جائے امپورٹنٹ مسئلہ، اور خاص طور پہ آج کے اگر دور میں آپ دیکھیں گے تو شاید 50% مسائل ایسے ہیں جن کا فقہ حنفی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے دور میں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. مثال کے طور پہ میزان بینک کی جو بینکنگ ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، سود ہے یا نہیں ہے، اس میں امام ابو حنیفہ تو کچھ بتا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت تو یہ تھے ہی نہیں. آپ فقہ کی ساری کتابیں کھول لیں، اس میں تو ملے گی نہیں. آپ کو تو یہ پھر خود ہی سوچنا پڑے گا اور فیصلہ کرنا پڑے گا. کچھ مفتی کہیں گے کہ یہ جائز ہے، کچھ کہیں گے کہ ناجائز ہے. مگر مفتیوں کے یہ بیان کرنے سے، خاص طور پہ جہاں اختلافی بیان ہو، اس سے آپ بری ذمہ نہیں ہو جاتے. آپ کو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی ایشو ہے تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ پہلے اس کو اچھی طرح چیک کر کے سمجھیں اور پھر استعمال کریں. پھر آپ کو لگے ٹھیک ہے، چاہے غلط لگے یا صحیح لگے، دیٹ از فائن، لیکن اپنی ایفرٹ کرنا آپ کا فرض ہے. اور یہ چیز اب عجیب سی بات ہے کہ میجورٹی ہمارے ملک میں یہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ نے ایک امام کو فالو کرنا ہے. اگر آپ نے فقہ حنفی کا ایک مسئلہ مان لیا تو باقی بھی آپ نے ماننے ہیں، چاہے آپ کو لگ رہے ہوں گا غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور حرام کا جو استحقاق ہے وہ امام ابو حنیفہ کو دے دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنے پاس یہ رکھا ہی نہیں. امام ابو حنیفہ کی فقہ کے اندر جو ان کے مسائل ہیں وہ کم ہیں، اور ایسے مسائل جن سے ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا یا نئے مسائل جو انہوں نے غور فکر کر کے انڈرسٹینڈ کر کے مرتب کیے، ان کی تعداد زیادہ ہے. امام ابو حنیفہ کی حیات میں جو فتوے دیے گئے تھے ان کی تعداد کم ہے. فقہ حنفی پریڈومینیٹلی امام محمد اور قاضی
ان کے فتووں کے اوپر زیادہ مشتمل ہے کمپیئر ٹو امام ابو حنیفہ کے فتاوا. تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ جو میں نے کہا بس اسی کو فالو کرنا ہے اور اس کو چینج نہیں کر سکتے. اور اگر امام شافعی نے کوئی فرق فتویٰ دیا ہے تو آپ نے اگر اس فتوے کو فالو کر لیا تو بس آپ نے تو اپنے نفس کی پیروی کر لی. وہ ایک آرگومنٹ ہے کہ آپ نے اس لیے نہیں کسی امام کے فتوے کو اختیار کرنا کہ اس سے آپ کا مقصد حل ہو رہا ہے. آپ نے اس لیے کسی بھی امام کے فتوے کو قبول کرنا ہے کہ آپ کو وہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ صحیح ہے. اگر نہیں سمجھ آ رہا تو پھر اس کو چھوڑ دیں. اور یہ ایک آرگومنٹ دیتے ہیں کہ ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی پھر وہ یہ والی بات ہے کہ صبح و شام آپ نے پڑھائی کر کے جتنے مسائل فقہ حنفی کے ساروں کا انالیسس نہیں کرنا. آپ کی زندگی میں دو چار پانچ مسائل آتے ہیں. کسی کا ڈیورس کا خدا نہ خواستہ مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کا یہ سود کے اوپر کام کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ایک یا دو اور مسئلے ہو جائیں گے. کہیں پہ یہ اتفاق آ جائے گا کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا اور اس کا کوئی مرد رشتہ دار نہیں ہے تو ایک پوتا ہے اور ایک نواسا ہے، تو اس کو ملنا ہے یا اس کو ملنا ہے. اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی اختلاف ہوتا ہے، ورنہ جنرل نارمل مسائل میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. کون کہتا ہے کہ مرغی حرام ہے اور کون کہتا ہے کہ کتا حلال ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. کون کہتا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ رات کو پڑھنی ہے اور عشاء کی نماز صبح کو پڑھنی ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. میجورٹی مسائل جن کے اوپر ہم نے زندگی گزارنی ہے وہ کامن ہے، اس پر اتفاق ہے. چند جن میں اختلاف ہے ان پہ ہمیں غور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے قریب کے ملک ہندوستان میں 80 کروڑ سے اوپر ہندو ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر لیں ورنہ وہ جہنم میں جائیں گے. تو وہ اب کیسے قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر لیں؟ ان کو تو عربی بھی نہیں آتی، ان کو تو حدیث بھی نہیں پڑھی، ان کو تو 14 علوم حاصل نہیں ہے، تو وہ کیسے پڑھ کے مسلمان ہو جائیں؟ ظاہری بات ہے وہ پھر اپنے عالم کے پاس جائیں گے جو ان کا پجاری ہے، ان کا پنڈت ہے، اس سے جا کے پوچھیں گے کہ جی ہمیں کہہ رہے ہیں مسلمان ہو جائیں، تو آپ کا کیا خیال ہے، قرآن صحیح ہے یا ہمارا دین صحیح ہے؟ تو جو وہ جواب دے دے اس کو فالو کر لیں، کیونکہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے. ان کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، آپ نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، آپ نے قیامت والے دن اٹھ کر جواب دینا ہے، آپ نے خود قرآن پڑھنا ہے. آئے ہم سے بے شک پڑھ لیں لیکن آپ نے فیصلہ اپنا خود کرنا ہے. آپ کا پجاری، آپ کا پنڈت آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اپنے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم بہت ہی بے وقوف ہیں، ہمیں تو کوئی سمجھ آ ہی نہیں سکتی، ہمارا فیصلہ ہمارے مفتی نے کرنا ہے. تو یہ آرگومنٹ جو ہے ایکسٹریملی فلاڈ ہے. ان جنرل آپ مفتی صاحب نے جو فتوی دیے ہیں اس کو آسانی کے لیے فالو کر لیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اتنے فاصلے پہ سفر میں قصر کر لو، اتنے میں کر لو، تو اتنے پہ کر لیں، کوئی اس سے خاص فرق نہیں پڑتا. مگر جو امپورٹنٹ مسائل ہیں ان کے اوپر اپنا دماغ خود استعمال کریں اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ حلال اور حرام صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے بتانے پر ہوگا، کسی اور کے بتانے پر نہیں ہوگا. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو افطرا کرتے ہیں، جو گھڑتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ، وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. انسان ساری زندگی کامیابی کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. اسی لیے سب سے پاپولر جس کو ہم لٹریچر کو کہتے ہیں وہ سکسیس لٹریچر ہے. کیا آپ نے زندگی میں سکسیس کیسے حاصل کرنی ہے؟ تو زندگی میں جو آپ نے سکسیس حاصل کرنی ہے وہ تو بالکل چھوٹی سی ننھی سی نہ ہونے کے برابر ہے جس کے لیے ہم اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. اصل سکسیس تو ہے قیامت والے دن، آخرت میں، اس زندگی میں جو زندگی آج کی زندگی کے مقابلے میں انفینٹلی لانگ ہے. اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے. تو اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر اللہ پر جھوٹ باندھ دیا تو کوئی فلاح نہیں پا سکتا. یہ مفتیوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک اس سکے کا دوسرا رخ بھی ہے کہ ہم اپنا دماغ استعمال کرنے میں شیر ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کسی نے آ کے کہا جی یہ ایسا نہیں ہے ویسا ہے تو آپ نے کہا نہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ فلان ہے، یہ ڈھمکان ہے، اور خود سے فتوے دینے شروع کر دیے. کسی نے کہا یہ شراب حرام ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں شراب تو حرام نہیں ہے کیونکہ قرآن میں اس کے لیے حرام کا لفظ نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز تو اللہ کے رسول نے بھی کی حالانکہ کی نہیں ہوتی.
ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایون میں نے ایک آدھ دفعہ دیکھا کہ وہ ڈی ایچ اے والوں نے لگائے ہوئے تھے جو بینرز اور فلیکسز ہوتے ہیں، اور اس پر لکھا ہوا تھا القرآن، اور جو بات لکھی ہوئی تھی وہ قرآن میں تھی ہی نہیں۔ تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے، بغیر نالج کے، بغیر سوچے سمجھے اگر آپ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیں گے، یہ بھی غلط ہے، اور کسی اور کو یہ اختیار دے دیں گے اللہ اور رسول کے سوا، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ بہت کیئرفل رہنے والا کام ہے، اور جہاں آپ کو نہیں پتا وہاں بے وجہ لوگوں کو خود سے فتوے نہ دیں۔ کوئی شخص اگر سفر میں ہے اور سفر میں اس نے ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، اب اپنے دل سے گھڑ کے نہ دے دیں کہ ادھر نماز پڑھنے سے ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی، پھر وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ وہاں بات کریں جہاں آپ کو پراپر انڈرسٹینڈنگ اور نالج ہے، اس میں بتا دیں۔ مجھ سے کوئی لوگ پوچھتے ہیں چیز، جہاں تک تو مجھے ایک سرٹن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو میں ضرور بتاتا ہوں، کیونکہ بالکل ہر چیز میں بھی آپ کسی کو کوئی جواب ہی نہ دیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو چیز بتاؤں اپنے آرگومنٹ کے ساتھ بتا دوں، اور ساتھ بتا دوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور جس چیز کا مجھے نہیں پتا ہوتا میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں تو آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں، نہ میں مفتی ہوں نہ عالم ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ بہت سارے مفتی عالموں کو بھی بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا ہوتا۔ جب کوئی لوگ آ کے کہتے ہیں اسلامک بینکنگ کے متعلق کوئی رائے دیتے ہیں، ان کو فائنانس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بینکنگ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اکنامکس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک سنی سنائی فتویٰ آگے بتا دیتے ہیں، تو فتوے میں تو کئی ہیں، کئی لوگ کہہ رہے ہیں بینکنگ حرام ہے، کئی کہتے ہیں حلال ہے، تو فتوے تو اب دونوں موجود ہیں۔ تو بس اپنے جو مسلک یا اپنی آرگنائزیشن کے مفتی کا فتویٰ آگے جڑ دینا وہ بھی درست نہیں ہے۔ آرگومنٹ سمجھ کے آگے لوگوں کو فتوے دینے چاہیے، ادھر یا ادھر کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور مت یہ کہو اپنی زبانوں سے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام، کہ جھوٹا الزام لگاؤ، جھوٹی تہمت لگاؤ، کہ جھوٹی تہمت لگاؤ اللہ پر، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ان کو فلاح نہیں ملے گی، انہیں کیا ملے گا؟ انہیں ایک معمولی متاع ملے گی، چند روز کا عیش ملے گا، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب۔ تو یہ لا یفلحون کی وضاحت ہے کہ بجائے کامیابی پانے کے دنیا کی چند روزہ زندگی، اس کا عیش و آرام، واہ واہ، فالوشپ، وہ مل جائے گی، اور اس کے بعد ایک ابدی عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارا جو طرز عمل ہے بالکل الٹ ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل معمولی سی تکلیف ہوگی اور بہت انجوائمنٹ ہوگی، تو ابھی بہت انجوائمنٹ کر لو، بعد میں معمولی تکلیف بھگت لیں گے۔ کیوں؟ یہ جگ میٹھا اگلا کے نے ڈٹھا، وہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے انسان اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، نفس کو فالو کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے گھڑ لیتا ہے، اور جو چیز وہ نہیں کرنا چاہتا اس کو کسی طریقے سے کہہ دیتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جو چیز وہ کر رہا ہے اور اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے اس کو کسی طریقے سے حلال ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے فضول خرچی کرنی ہے، اس نے سود پر کاروبار کرنا ہے، اس نے گالم گلوچ کرنی ہے، لوگوں سے بدتمیزی کرنی ہے، اس کی جسٹیفیکیشنز گھڑ لیتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ آپ گئے ہیں کہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ غصے سے پاگل ہو جائیں گے؟ غصہ تو حرام ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا غصہ حرام ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں، اگر میں اس کو نہیں بتاؤں گا تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا، اور اس طرح تو لوگ سر پر چڑھ جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا۔ 1001 جسٹیفیکیشن۔ اگر میں
اپنے بیوی بچوں کے ساتھ غصے میں آگ بگولا ہو کر بات نہیں کروں گا تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو ان کو سمجھ کیسے آئے گی؟ وہ مانیں گے کیسے؟ اگر میں اپنے ملازمین کے ساتھ آپے سے باہر نہیں ہوں گا، ہم الفاظ یہ نہیں کہتے آپے سے باہر نہیں ہوں گا، ہم الفاظ اس طرح کے استعمال کرتے ہیں، میرے سے تو غلط چیز برداشت نہیں ہوتی، میں تو اگر ان کو نہیں کہوں گا، اپنے لیے الفاظ ایسے ہم ایسے ہی استعمال کرتے ہیں کہ میں نے تو اس کو بس تھوڑی سی سرزنش کی، اور تھوڑی سی سرزنش ایسی ہوتی ہے کہ کان لال ہو رہے ہوتے ہیں، منہ سے جھاگ نکل رہا ہوتا ہے، سانس چڑھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ غصہ بے شمار آیا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا جو ہے ہر چیز کے اوپر، اور حرام کو حلال کر لینا، حلال کو حرام کر لینا، کوئی بھی عمل ہو، یہ اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ بالکل معمولی ہے، اور اس کا جو نقصان ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں نصیحت فرما رہے ہیں، قرآن پڑھیں، نصیحت حاصل کریں، اپنی اصلاح کریں۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، یہ چند روزہ عیش ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ ان کے لیے دردناک عذاب اور چند روزہ عیش ہے، ولہم جو ہے یہ دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یہ ہے واو اور دال سے ہے، ایک ہوتا ہے ہے دال یہ سے، وہ ہدا والا جو فعل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ ہے ہادہ یہودو، اس کا مطلب ہوتا ہے یہودی ہونا، اس میں بھی ہدایت کی طرف واپس لوٹنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو اس سے پھر جو فائل بنتا ہے نا وہ بنتا ہے ہائدن، یعنی ویسے تو ہاویدن بنے گا لیکن وہ ہائدن بن جاتا ہے، اور جو ہائدن ہے اس کی جو جمع ہے وہ ہوتا ہے ہود، تو قرآن شریف میں پھر وہ ہود کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہود و نصارہ، اور ہم اس کو یہودی کہتے ہیں ہماری زبان میں۔ تو وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام ٹھہرایا ان کے اوپر، ما قصصنا جو ہم نے آپ کو بیان کیا، علیہ کا آپ کو، من قبل اس سے پہلے، یعنی ابھی جو پیچھے آیت نمبر 115 میں جو چیز بیان کی گئی تھی کہ ہم نے تم پر حرام ٹھہرایا مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے کو، یہی حرام ٹھہرایا، تو یہودیوں پہ بھی یہی حرام ٹھہرایا۔ یہودیوں کا یہ اعتراض تھا کہ آپ جو ہیں اتنی ساری چیزیں ہیں جن کو آپ جائز سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کا کانسیپٹ کیا تھا، وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، اور جب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سرکشی کو ان کے اوپر تھوپ دیتا تھا، وہ ڈھیٹ بن کر کہتے تھے کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، تو وہ پھر اللہ بھی ان کے اوپر وہ چیز حرام کر دیتا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ریلیٹ بھی کیا، یہ ہم سورہ انعام میں کافی پہلے پڑھ آئے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی، ہم نے ان کے اوپر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، وہ شتر مرغ وغیرہ، خرگوش وغیرہ نہیں کھا سکتے تھے، اور اس کے علاوہ گائے اور بکری کی جو چربی ہوتی ہے وہ حرام کر دی، سوائے اس کے کہ اگر کوئی ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ تو یہ کیوں ہم نے کیا؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی انہیں سزا دی، تو کیس یہ تھا۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اصل میں ان کا حرام یہی چیزیں تھیں، مگر انہوں نے کی سرکشی تو اللہ نے سزا دی، اور سزا دے کر ان پر مزید حرام کر دی، مگر یہ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ان کے ساتھ۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ جب بھی آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اپنی جان پر ظلم اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی تکلیف اور تنگی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ آپ کے اپنے کرتوتوں کا صلہ ہوتا ہے جو دنیا میں مل جاتا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کسی وجہ سے، شاید انہیں کوئی بیماری تھی، جیسے ہمارا یورک ایسڈ ہو جاتا ہے تو ہم گائے کا گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا تو لوگوں نے اس کو حرام ٹھہرا لیا، تو اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے کہ یہ بھی حرام ہے، حالانکہ اس کو حرام کرنے کا کوئی بیان نہیں ہے تو رات میں ایسے کہ یہ حرام ہے یا نہیں ہے، بس وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک فاصلہ تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے لوگوں نے گو کھائی،
اور حضور نے کہا کہ مجھے نہیں پسند، مگر حضور نے منع نہیں فرمایا۔ ایک ٹیسٹ ہے، کراہت کسی انسان کو ذاتی طور پہ آتی ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کو آگے امت پر حرام حضور نے نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا کہ اپنی پسند ناپسند کو حرام ٹھہرا دیا ہو۔ تو ہم اپنی پسند ناپسند کو حرام یا حلال ٹھہرانا شروع کر دیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اور کسی عالم کی بھی کوئی حیثیت نہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ یہودیوں نے جب یہ کام کیے تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے تنگیاں بھی برداشت کی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے وہ جو طوق گردنوں میں پڑے ہوئے تھے وہ ختم کر دیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ہم نے ان کے اوپر وہ چیزیں حرام کی جو ہم آپ کو اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم اٹھاتے رہے۔ ثم، پھر، یہ پھر اس طرح والا پھر نہیں ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ اچھا ایک چیز ہوئی پھر دوسری ہوئی پھر دوسری ہوئی، یہ ایک بیان میں ویسے آتا ہے ثم۔ پھر ان ربک للذین عاملوا، بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیے، السوء، برے، بجہالت، نادانی میں، جہالت میں۔ یہ جو جہالت ہوتی ہے عربی زبان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حلم، ایک ہوتا ہے علم۔ علم جو نالج ہے، تو لا علمی کے لیے بھی جہالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، علم کے اگینسٹ ہے، اور حلم کے اگینسٹ بھی جہالت ہے۔ تو جذبات سے مغلوب ہو جانے کے لیے، بے وقوفی کے لیے، یہ بھی جہالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے بے وقوفی میں، غلطی میں، تعصب کی وجہ سے برے کام کیے، جیسے ہم کرتے ہیں، ہم ہندوؤں سے ڈسینٹ کیے ہیں، اب ہندوؤں کی چیزیں ابھی بھی ہمارے موجود ہیں، تو اگر ہم نے ہندوؤں والے کام کیے جو ہم کرتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، شادی بیاہ کے اوپر جو کچھ کرتے ہیں وہ سب ہندوؤں والا سسٹم ہے، بچیوں کو جہیز دیتے ہیں، مجبوراً دیتے ہیں، لیکن دے دیا تو لڑکے والے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ بھی ہندوؤں کا سسٹم ہے۔ اس کے بعد جب بندہ فوت ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہنوں کے جو حصے ہیں وہ ادا نہیں کرتے، ان سے زبردستی معاف کروا لیتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے جہیز دے دیا تھا تو اب تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فوت ہونے سے پہلے والدین بھی کوئی اس کے اوپر نصیحت کر کے نہیں جاتے، وصیت کی تو ضرورت نہیں ہوتی، نہ کی جا سکتی ہے وارث کے حق میں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بیٹے کے نصف کے برابر بیٹی کا حصہ ہے، لیکن کوئی نہیں بتا کے جاتے کہ میں مر جاؤں گا تو میری بیٹیوں کو حصہ ضرور دینا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اب کر لیے، ہندوؤں کو فالو کر کے شادی بیاہ میں بے وقوفانہ اعمال کر لیے، بےہودہ رسوم کو فالو کر لیا جہالت میں، ثم تابو، پھر توبہ کر لی، من بعد ذالک، بعد اس کے۔ تو جو مشرکین مکہ تھے، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تو تاریکی کے دور میں تھے، تو انہوں نے بہت ساری نافرمانیاں کر لیں۔ اب ان کی ان حرکتوں کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں بعد اس کے، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کرنی ہے پھر اصلاح بھی کرنی ہے۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو پھر بے شک تیرا رب بعد اس کے معاف فرمانے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کے لیے، اللہ کی جنت کا امیدوار بننے کے لیے موقع ختم نہیں ہوا۔ جب تک انسان مرنے کے قریب نہیں پہنچ جاتا یہ موقع قائم رہتا ہے۔ پرابلم صرف اس میں یہ ہے کہ ہم کہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے، اب میرے ایک بچے کی شادی ہوئی، میں نے اس کے اوپر بہت فضولیات کی، بڑی بری بات ہے، بڑی بری بات ہے، اور اب ایک اور کی رہتی ہے، تو آپ کہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اور دل میں پکا ارادہ ہے کہ اگلے کے بھی یہی کرنا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ پھر آپ نے ارادہ کہ اچھا اگلے کی شادی پہ بھی سارا کچھ کام کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، تو سوال یہ ہے کہ یہ کس نے آپ کو گارنٹی دی ہے کہ اگلے کی شادی بھی آپ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ اتنا عرصہ زندہ بھی رہیں گے، آپ کو توبہ کا موقع مل جائے گا، اور وہ بھی جھوٹ موٹ کی توبہ۔ تو جس وقت احساس ہو جائے، بات سمجھ آ جائے کہ یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے، فوری طور پر اس سے بعد آ جائے،
اور بعد آنے کے بعد جس حد تک ممکن ہو اس کی اصلاح کر دیں. یہ نہیں کہ اچھا یہ میں نے ملاوٹ کر کے پیسے کما لیے تو اب تو میں نے کمائے ہوئے ہیں تو بس یہ تو میں کھا لوں اور ویسے میں توبہ کرتا ہوں. نہیں، اس کی پھر اصلاح کریں. کسی کا اگر حق غصب کیا ہے تو اس کو جا کر واپس ادا کر دیں اور پھر توقع رکھیں اللہ تعالیٰ بخشش کر سکتا ہے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جو نادانی میں جہالت میں برے عمل کر بیٹھے پھر توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، بے شک تیرا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اب یہ جو ساری بات ہو رہی تھی حلال حرام میں، سب کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ ہے جو ہم فالو کرتے ہیں. مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی بھی کہتے تھے، اور یہودہ نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کا دعویٰ کرتے تھے. اور اس کو اللہ تعالیٰ وعدے فرما رہے ہیں کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. بے شک ابراہیم ایک الگ امت تھے. اب یہ لفظ استعمال ہوا امت. عام طور پہ امت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی جماعت. یعنی یہ الف، میم اور میم. اما یا امو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا، کو تربیت وغیرہ کرنا. اس سے پھر وہ جماعت جو کسی کی رہنمائی کو فالو کرے، اپنی تربیت کرے، اس کے لیے امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو وہ جو امت ہے وہ ایک علیحدہ اپنا تشخص رکھتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہم امت مسلمہ ہے تو ایک تشخص ہے. اگر کوئی ہندوؤں کا گروپ ہے تو اس کا ایک اپنا تشخص ہے. تو یہ سب الگ الگ امت ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام ایک الگ امت تھے. نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ ہی مشرک تھے. اور ان اکیلے کے لیے اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی جو ذات ہے اس میں جامعیت اور مرکزیت تھی، اور اللہ نے ان کو یہ مقام بخشا کہ ان کے آنے کے بعد جو سمجھ آتی ہے قرآن شریف سے کہ سب لوگوں کے امام وہی ہیں. انی جاعلک للناس اماما. تمام دنیا کے لیے انہی کو امام بنایا گیا، اس لیے ان کے لیے پھر یہ امت کا لفظ اس سینس میں بھی استعمال کیا گیا. تو وہ ایک الگ امت تھے، قانتا للہ، جو اللہ کے فرما بردار تھے. اللہ نے کسی چیز کو حرام کہا تو انہوں نے کہا حرام، اللہ نے کسی چیز کو حلال کہا تو انہوں نے کہا حلال. اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان کا یہ مرتبہ ہے، قرآن شریف نے بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جس چیز کے لیے اللہ نے ان کو حکم فرمایا، اللہ نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں فرما بردار ہو گیا. انہوں نے اپنی مرضی سے چون چرا کر کے اعتراضات نہیں پیش کیے. ہمیں پتہ لگا کہ اللہ نے سود حرام کیا ہے تو ہم پہلے سوال پوچھیں، اچھا سود حرام کیا، اچھا کیوں کیا ہے، اچھا ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، اچھا اس کے بعد دنیا کا کاروبار کیسے چلے گا. نہیں، کوئی دل میں تنگی نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی مباحثہ نہیں. جو اللہ نے حکم دیا فوراً اس کو قبول کر لیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی تھی، اور تمام انبیاء کی ایسی ہی پرسنالٹی ہے. قانتا للہ حنیفا. اور وہ حنیف تھے. حنیف کا مطلب ہوتا ہے جو ایک سائڈ پہ جھکا ہوا ہو، یکسو. بنیادی طور پہ حنافہ کہتے ہیں اگر وہ کسی کا پاؤں ٹیڑھا ہو نا تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پاؤں موڑ نہیں سکتا. وہ کلب فٹ ٹائپ جو پرابلم ہوتی ہے نا، تو وہ ایک ہی جگہ پاؤں رہتا ہے، تو پاؤں موڑ نہیں سکتا، ایک ہی طرف کو ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جو ہر جگہ سے کٹ کر ایک سمت میں یکسو ہو جائے وہ حنیف ہوگا، جس کی جمع پھر حنفاء آتی ہے. تو وہ حنیف تھے، اللہ کی طرف یکسو تھے، کسی اور چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور وہ مشرک قطن بھی نہیں تھے. یہ جو مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہم تو دین ابراہیمی کو فالو کر رہے، تو ابراہیم علیہ السلام تو دور دور تک مشرک نہیں تھے، شرک کا شائبہ تک نہیں تھا. تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی امت سے ہوں، تو اس کا لیے ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرے.
اور اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ دعوے کا ثبوت تو تبھی ہوگا نا اگر ہم حضور کے طریقے کو فالو کریں۔ ہم بجائے اپنے پیارے نبی کے طریقے کے فالو کرنے کے بدعتوں کو فالو کرنا شروع کر دیں، کسی اور بزرگ نیک اچھے جو سے مرضی آدمی ہو ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیں، اور دعویٰ یہ کریں کہ ہم امت محمدیہ سے ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ کس قسم کی محبت ہے کہ نہ تو حضور کے طریقے کو فالو کریں اور نہ حضور کی باتیں مانیں؟ اللہ تو یہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، مطلب یہ کہ محبت کے دعوے دار ہو، تو میری پیروی کرو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا، یحببکم اللہ۔ تو یہ دعویٰ کرنا ہے تو فالو کرنا ہے، ہم الٹا فالو تو دور کی بات ہے، ہم تو اطاعت تک نہیں کرتے۔ ہاں، قوالیاں سن لیں، نعتیں سن لیں، حال سن لیں، یا رسول اللہ کے نعرے سن لیں۔ آپ کو اپنی والدہ سے بہت محبت ہے، والدہ کہیں بیٹا جاؤ یہ میری دوائی ختم ہو گئی، دوائی لا دیں، آپ کہیں گے والدہ صاحبہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ کے پاس ہی بیٹھا رہوں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ وہ کہ میری شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے یا اپ ہو رہی ہے تو مجھے لا کے انسولین لا کے دو، یا مجھے کو میٹھا لا کے دو کیونکہ شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے، آپ نہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں کہ تو یہ جھوٹی محبت ہے، یہ تو سستی اور کاہلی والی محبت ہے، یہ تو اپنے نفس سے محبت ہے۔ اور دل کو تسلی دینے کے لیے رسول کی محبت کا ہر وقت ترانہ گاتے رہتے ہیں، وہ ترانے بھی گانے ضروری ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت ہونی بھی ضروری ہے، اور اس محبت کا ثبوت دینا بھی ضروری ہے، اور وہ ثبوت یہی ہے کہ جیسے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ہم دل میں کوئی بھی تنگی لائے بغیر اس کی پیروی کرے، آپ کی زندگی کو جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو فالو کرے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم ایک الگ امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اس کی طرف یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، وہ شکر گزار تھے، قدردان تھے اس کی نعمتوں کے۔ انعم جو ہے یہ نعمتوں کی جمع ہے، جو اللہ نے نعمتیں عطا کی اس کے لیے اس کے شکر گزار تھے۔ جیسے ایک جگہ آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو اسی کی شکر گزاری کرو، یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو منسوب کسی اور کو کر دیں کہ یہ فلاں کی دعا سے ملی ہے، یہ فلاں پیر نے دی ہے، یا میری محنت نے دی ہے۔ اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اسی کی شکر گزاری کرنی ضروری ہے۔ خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائیں بنائی۔ ہندوؤں کا کانسیپٹ کیا تھا کہ گائے ہمارے لیے اتنی یوزفل ہے، ہمیں اتنی چیزیں دیتی ہے، ہم اصل میں گائے کی قدر دانی کرتے ہیں اور اس کو گائے ماتا کہتے ہیں اور اس کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ تو گائے بنانے والے کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ گائے کا شکریہ ادا کر۔ ٹھیک ہے کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کام کیا، نیکی کیا، اس کی بھی شکر گزاری ہونی چاہیے، وہ تو انسان کی ٹریننگ ہے، حسن اخلاق ہے، لیکن اینڈ میں جو شکر ہے، جو تعریف ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے، کیونکہ جو بھی نعمت ہے آخر کار وہ صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، وہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، اس سے باز نہیں آ سکتے کہ بس اللہ دیسی اور اس کے بعد پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں، اللہ ہی دے گا، اور جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے کوشش کریں گے اور ساتھ اللہ سے دعا کریں گے، تو وہ اللہ ہی کے شکر گزار تھے، ادھر ادھر کہیں ایسوسیٹ نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اللہ نے ان کو صلہ کیسا دیا؟ اجتباہ، چن لیا اس کو، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، یہ جیم بے اور یہ
جبا یجبی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چن کے اکٹھا کرنا، جیسے پھل چنتے ہیں یا چندہ وغیرہ بھی جیسے لیتے ہیں نا، اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ اور پھر اس سے جو باب افتعال بنتا ہے، اجتبا یجتبی، اس سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم ایک نام استعمال کرتے ہیں، مجتبا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے چنا گیا، اہتمام سے ایمفسس کر کے چن لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، وہداہ، اور رہنمائی کی ان کی، کدھر کی؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، وہی راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور وہی راستہ ہمیں فالو کرنا ضروری ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اپنی طرف سے اپنے طریقے نکال کر، اگر حضور کل نہیں کرتے تھے اور ہم کہ نہیں ہم نے تو کرنے ہیں کیونکہ یہ اچھی چیز ہے، اگر حضور کے دور میں ہر اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا جاتا تو ہم کہ نہیں ہم نے تو پڑھنا ہے، نعوذ باللہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا اور ہمیں بہتر پتا ہے۔ اگر حضور نے اپنا میلاد نہیں منایا تو ہم کہ ہم نے تو منانا ہے، اور دلیل یہ دیں گے حضور نے اپنا میلاد اس طرح منایا کہ وہ روزہ رکھتے تھے، تو آپ بھی روزہ رکھ لیں۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ میلاد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا، اور آپ سے وہ حدیث درست ہے کہ پیر کو روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، تو آپ بھی ہر پیر کو روزہ رکھے کیوں نہیں رکھتے؟ اس کے لیے ڈھول بجانے اور جلوس کرنے اور نعرے مارنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کیا کیا کبھی حضور نے کہا کسی کو؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خوانی نہیں کراتے تھے، اگر حضرت حمزہ شہید ہو گئے، اگر حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، تو آپ بہت غمگین بھی تھے، تو جتنا قرآن اترا ہوا تھا آپ نے بلا کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ چلو سارے محلے کے بچے آ جاؤ یا سارے رشتہ دار آ جاؤ اور بیٹھ کے قرآن پڑھو؟ نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا یہ جاننے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتا، کوئی یہ سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ ہمارے یہاں تو، ہماری برادری میں تو مشہور ہے، لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں فاتحہ پڑھ لو۔ اب فاتحہ پڑھ لو، فاتحہ کیوں پڑھ لو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ پڑھتے تھے؟ کوئی فوت ہوا ہے اس کے بعد جا کے فاتحہ پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے۔ کہیں ہے اس کا کہیں پروف نہیں ہے کہ آپ فاتحہ پڑھتے تھے؟ آپ تو میت کے حق میں دعا کرتے تھے، آپ نے میت کے لیے دعائیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں، لوگوں نے نوٹ کی ہوئی ہیں، حدیثوں میں آتی ہیں، تو آپ جو ہے میت کے لیے دعا کریں۔ آپ اگر کسی کے یہاں افسوس کرنے گئے ہیں تو آپ دعا کریں، اور اگر آپ کو افسوس ہوا ہے تو کہیں بڑا افسوس ہوا، اگر نہیں ہوا تو جھوٹ مت بولیں کہ بڑا افسوس ہوا۔ تو جس سیدھے رستے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جو ہمیں ڈیٹیل نہیں پتا، ہمیں تو ڈیٹیل پتا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ بھی اسی سیدھے رستے پہ تھے، اور تمام انبیاء ایک ہی سیدھے رستے پہ تھے، تو ہم اس سیدھے رستے کو فالو کریں، ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر مت جائیں۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، وہ شکر گزار تھے اس کی نعمتوں کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور ان کی رہنمائی فرمائی سیدھے رستے کی طرف۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے دی اس کو دنیا میں بھلائی، دنیا میں بھی بھلائی دی، ان کو مال بھی ملا، انہیں ایک طرح سے اقتدار بھی ملا، اور ان کو یہ مقام بھی ملا کہ ہدایت پھر ان کی ہی نسل میں چلی، تو یہ اللہ نے دنیا میں بھی ان کو بھلائی دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین کے زمرے میں ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ آخرت میں بھی جو درجہ اور مقام ہے وہ بہت زبردست ہے ان کے لیے، اور دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے، اور یہی دعا ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور دنیا میں بھی ہم بھلائی مانگتے ہیں۔ ہم نہیں اللہ سے مانگتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں غریب کر دے، فقیر کر دے، لوگوں سے مانگتے پھریں، بھوکے رہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، وہ ہو جائز، وہ حسنہ ہو، بھلائی ہو، خوبصورت ہو، اچھا ہو، رزق حلال عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے رزق حلال جتنا مرضی مانگے، بلکہ مانگیں اور اللہ ہی سے مانگیں۔ جوتے کا تسبہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگیں، کروڑوں ارب روپے بھی چاہیے تو اللہ سے مانگیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آ جائیں، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دے، اس کا شکر ادا کریں، اور اس رزق کو سوچ سمجھ کر خرچ کریں، نہ تو اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں اور نہ اسے فضول خرچیوں میں اڑا دیں، اور صرف
اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق خرچ کریں، اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ہے یہ اللہ نے ہی دیا ہے، مما رزقناکم، جو اس نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے دی اس کو دنیا میں بھلائی، اور آخرت میں بھی وہ صالحین کے زمرے میں ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جو وحی آئی وہ کیا آئی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ پیروی کریں ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھے۔ تو ملت ابراہیم کو فالو کرنا ہے جو یکسو تھے۔ اب ملت بھی جو ہے یہ بھی ویسے امت سے ملتا جلتا تھوڑا سا لفظ ہے، میم لام اور لام۔ ملا یمنو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹیچ ہو جانا، لاحق ہو جانا، جیسے اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ملال۔ ملال ایکچولی دکھ ہوتا ہے جو بس انسان کو ایک طرح سے لاحق ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ملال رہا، یا مجھے بڑا ملال ہے، یعنی جو ذرا لانگ ٹرم سا دکھ ہوتا ہے۔ تو اسی بنیادی مفہوم کے ساتھ جو عقائد ہوتے ہیں نا ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عقائد بھی لاحق ہو جاتے ہیں نا، لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ نے حضرت ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی ہے، وہ ابراہیم جو حنیف تھے، جو بالکل یکسو تھے، کہیں ہٹ کر نہیں تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، بالکل بھی شرک نہیں کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جو دعوے کر رہے ہیں، یہودی، نصرانی اور مشرکین، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مسلمانوں کو جو وحی کی گئی ہے، اور اگر مسلمان قرآن سنت کو فالو کریں گے تو ان کی ملت ہی ملت ابراہیم ہے۔ تو جو اعتراض لوگ کرتے تھے مسلمانوں کے اوپر کہ اللہ نے کوئی چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں جو ابراہیم کے دین میں حرام تھی اور تم نے حلال کر لی ہیں، جیسے اونٹ کا گوشت وغیرہ، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، خدا کی شریعت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہودیوں کو جو حکم دیا گیا تھا یا ان پہ کوئی چیزیں بعد میں حرام کر دی گئی، وہ ان کی سرکشی کی وجہ سے کی گئی تھی، بنیادی طور پر وہ ابراہیم علیہ السلام کی امت میں حرام نہیں تھیں۔ تو جب اونٹ ان کی ملت میں یہ حلال تھا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی اس کو دوبارہ حلال کر کے اس ملت پر واپس لے آیا گیا کہ آپ نے اس فالو کرنا ہے ملت ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو۔ جی ایک حدیث ہے کہ یعنی کہا جاتا ہے کہ تین چیزوں میں جو ہے یعنی خیر طلب کرنا چاہیے، جیسا کہ عورت میں گاڑی یعنی سواری اور گھر۔ کیا سر جی یہ صحیح ہے کہ مطلب اس کے بارے میں تحقیق کرنا یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ ہمارے لیے یعنی خوشگوار ہوگا یا نہیں، ہمارے لیے بدبخت ہے نیک بخت ہے، اس طریقے سے سر جی تین چیزیں، عورت، یہ دیکھیں، سواری، یہ سواری اور گھر، گھر۔ جی یہ جہاں تک تو یہ بات اگر ہے نا، میں نے ویسے حدیث جی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اگر اتنی بات کریں کہ ان چیزوں میں خیر طلب کرنی چاہیے، عورت میں، سواری میں اور گھر میں، تو یہ تو ویسے ہی بات جی صحیح ہے، کرنی چاہیے۔ حدیث نہ بھی ہو تو کسی انسان نے شادی کرنی جی ہو تو اس کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں میری شادی ہو وہاں خیر ہو، اللہ تعالیٰ جو مجھے سواری دے جس کے اوپر میں نے آنا جانا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اس میں خیر ہو، اور جس گھر میں میں نے رہنا ہے اس میں خیر ہو، تو خیر تو طلب کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر حدیث کا ایگزیکٹ ریفرنس ہوگا نا، تو پھر اگر کوئی جی آپ کے ذہن میں یہ خوش بختی بدبختی والے سوال ہے، جی جی اگر سر حدیث میں کوئی ایسے الفاظ ہیں تو پھر تو بندہ اس پہ کامنٹ کر سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس پہ جو چیز ہے ہی نہیں اس پہ کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی بیڈ لک ہے یا گڈ لک ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ نہیں، یہ کہیں اب حدیث کے کیا الفاظ ہیں۔ جی سر جی کوئی بتا رہے تھے کہ یہ تینوں میں دیکھنا ہے، تو اسی لیے جو ہے اس کے لیے وہ پیر بابا صاحب کے پاس جانا دیکھنا کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ نہیں یہ تو نہیں نا نہیں، سر، چاہے دیکھیں ایک جی مجھے میں اس کا ریفرنس دوں گا، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جی جو شگون لینا ہوتا ہے نا، یہ جی شرک ہوتا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، تو یہ جو اس طرح خوش بختی اور بدبختی آپ
چیزوں میں اسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے۔ جی اللہ سے خیر کی دعا مانگنا فرق چیز ہے، اور کسی چیز کے جی ساتھ نحوست ایسوسیٹ کرنا یا خوش بختی ایسوسیٹ کرنا یہ فرق چیز ہے، اور یہ شرک ہے۔ جی سر جی۔ تو تو یہی ہم بتا رہے تو بتا دیں کہ نہیں، حدیث میں ہے کہ گھر کا ہے گھر اور عورت سواری، ان تینوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اس طریقے کی باتیں، تو یہ حدیث نہیں تو نہیں نا؟ نہیں نہیں، اگر کوئی حدیث ہے کہ ان تینوں چیزوں میں خیر دیکھنی چاہیے تو وہ تو فرق چیز ہے نا۔ دیکھیں، آپ جی کہیں رشتہ لے کے اپنے بیٹے کا گئی ہیں، تو جی آپ جو لڑکی پسند کریں گی تو آپ اس میں خیر ڈھونڈیں گی نا کہ اس میں خیر ہو۔ خیر دیکھنا جی فرق چیز ہے، اور نحوست اور خوش بختی دیکھنا فرق چیز ہے۔ خیر تو نہیں ہر چیز سر میں جی، دیکھنی چاہیے، اور اللہ سے خیر مانگنی چاہیے۔ مطلب میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیکھیے کسی گھر میں شفٹ ہوتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں یہ گھر ہمیں راس نہیں آیا، جب سے آئے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بیمار ہو رہا ہے، ہاں، یہ فلانا ہو بالکل رہا غلط ہے۔ بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں جی، یہ میں پوچھ رہی جی، جب جی سے جی، یہ عورت آئی ہے، یعنی شاید وہ بہو ہو یا کوئی ایور اٹ میں بھی، تو اس کی وجہ سے ہمارے بزنس میں لاس آ گیا، یہ پتہ نہیں کیا اس طریقے یہ شرک ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، یہ شرک ہے، سے۔ یہ ہندو کرتے ہیں بیسیکلی، یہ مسلمانوں کے ہاں جی کرنے کا جی کام نہیں ہے۔ اب ہم نام کے مسلمان ہیں نا، اور کام وہی کرتے ہیں، اصل پرابلم یہ ہے۔ ادروائز یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔